بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 69 ہے، جس کا عنوان ہے علم اصول الفقہ کا آغاز و ارتقاء۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 68 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے مختصراً دو چیزوں پہ بات کی تھی کہ اصول الفقہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے اور اصول الفقہ کی اہمیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اصول الفقہ کا لغوی معنی دیکھا تھا، یعنی اصل کا لغوی معنی، اور پھر فقہ کا لغوی معنی۔ ایسے ہی ہم نے اصول الفقہ کا اصطلاحی معنی دیکھا تھا، بطور علم کے، بطور ایک علم کے نام کے اصول الفقہ، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اور آخر میں ہم نے اصول الفقہ کی اہمیت پر بات کی تھی۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم اصول الفقہ کے آغاز و ارتقاء پر بات کریں گے، تو جس میں ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں اصول الفقہ کے ارتقاء پر بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانہ حیات میں اصول الفقہ کے آغاز اور ارتقاء پر بات کی جائے گی۔ ایسے ہی پھر تابعین رحمہم اللہ کے زمانے میں اصول الفقہ کے آغاز و ارتقاء پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو اب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں ہم اصول الفقہ کے آغاز اور ارتقاء پر بات کرتے ہیں۔ تو علم اصول فقہ نے بتدریج ترقی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اصول فقہ کی کلیات کی تعلیم دی تھی۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس میں اضافے کیے، اور یہ علم اسی طریقے سے ترقی کرتا رہا، اس میں اضافہ ہوتا رہا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے زمانہ تک یہ ایک الگ علم کی صورت اختیار کر گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو احکام کے ادلہ سے احکام کے استنباط کی تربیت دی، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہ تھا کہ ہر صحابی ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر رہے اور آپ سے اسلام کے احکامات پوچھتا رہے، یہ تو ممکن نہ تھا۔ چلیں ابتدائی زمانے میں اس کو ممکن مان بھی لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ میں جب اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیل چکی تھی اور بالخصوص عرب تو پورا اسلام کی لپیٹ میں آ چکا تھا، تو بڑے بڑے جو قبائل تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو اس کے بعد تو یہ ممکن ہی نہیں رہا، اور جبکہ آمد و رفت کے ذرائع جو تھے وہ انتہائی زیادہ محدود تھے، سب لوگوں کا مدینے میں آنا ممکن بھی نہ تھا، اور بہت سے مسائل ایسے بھی ہوتے تھے جو فوری نوعیت کے ہوتے تھے، جن کے حل کے لیے بہت زیادہ انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا یا ان کو فوراً حل کرنا پڑتا تھا۔ تو اب ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نہیں رہتے تھے، تو پھر کیا کیا جا سکتا تھا؟ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی اور ان کو بتایا کہ کیسے نئے پیش آمدہ مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کیا جاتا ہے، اور نئے پیش آمدہ مسائل کا کیسے ادلہ سے استنباط کیا جاتا ہے، اس چیز کی تربیت دی۔ اسی تربیت کی روشنی میں صحابہ کرام اجتہاد سے کام لیتے ہوئے احکام کا استنباط کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہونے والی جو گفتگو تھی وہ انتہائی زیادہ اہم تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجنا چاہا اور ان کو یمن بھیج رہے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ فیصلے کیسے کرو گے، بتاؤ تو ذرا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا کہ اگر کتاب اللہ میں اسے نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے، یعنی جو مسئلہ حل کرنے بیٹھے ہو اس کا حل کتاب اللہ میں نہ مل سکے تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی سنت کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا کہ اگر اللہ کے رسول کی سنت میں بھی نہ مل سکے تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اپنی فہم اور اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور نئے پیش آمدہ مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ
اس نے اپنے رسول کی موافقت فرمائی. یعنی اب اس میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویب فرمائی اور ان کی بات کو درست فرمایا. ایسے ہی یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں صحابی کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے اور اجتہاد کی اجازت بھی فرمائی ہے کہ اگر قرآن و سنت میں نئے پیش آمدہ مسئلے کا حل نہ مل سکے تو پھر اجتہاد کے ذریعے اس کا حل تلاش کرنا، اس بات کی اجازت بھی دی ہے. ایسے ہی ڈاکٹر محمود احمد غازی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجہ میں صحابہ کرام نے استدلال، استحسان، استصحاب اور اجتہاد، قیاس وغیرہ یہ جو دوسرے ماخذ ہیں ان سے استفادہ کیا ہے، اور بتاتے ہیں کہ اس کی بہت سی مثالیں حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملتی بھی ہیں. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام دور دراز سے آپ کی خدمت میں آتے تھے اور اپنے اجتہاد کو پیش کرتے تھے کہ یا رسول اللہ فلاں مسئلہ پیش آیا تھا تو اس میں نے اجتہاد کر کے اس کا یہ حل نکالا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عمل کے درست ہونے کی صورت میں اس کی تائید فرما دیتے تھے، اور اگر درست نہ ہوتا تھا تو پھر اس کی تصحیح فرما دیتے تھے اور غلطی کی نشاندہی کر دیا کرتے تھے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو تھا وہ بنیادی طور پر وحی کا دور تھا. اس میں احکام براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے تھے، چاہے وہ وحی مطلوع کی صورت میں ہو یا وحی غیر مطلوع کی صورت میں ہو. بہرحال احکام جو تھے وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی اس دور میں بعض ایسے واقعات پیش آئے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کر رہے ہیں اور تربیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ایسے مسائل پیش آ جائیں جن کا حل قرآن و سنت میں نہ مل سکے تو پھر کیا کیا جائے، اس چیز کی تربیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر صحابی کا اجتہاد صحیح ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے. جیسے ابھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، تو گویا کہ یہ ایک طرح سے صحابہ کرام کو ایسے دور کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جب سلسلہ وحی جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا. تو اس وقت وہ کس طرح احکام کا استنباط کریں گے، اس چیز کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اصول فقہ کا جو طریقہ کار تھا اور جو آغاز و ارتقاء تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت صرف اصول فقہ کے دو ماخذ تھے، ایک قرآن اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت مبارکہ. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے کہ اگر ان چیزوں میں، ان ماخذ میں مسائل کا حل نہ مل سکے تو پھر کیا کیا جائے گا، پھر اجتہاد کیا جائے گا. اور اجتہاد کیسے کیا جائے گا، کن کی چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا، صحابہ کرام ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جیسا کہ محمود احمد غازی نے بھی فرمایا کہ اسی وقت نبی کے دور میں ہی صحابہ کرام مسائل مرسلہ، استحسان، قیاس، ان چیزوں کو استعمال کرنے لگے تھے. اس کی بہت سی مثالیں ہیں، چونکہ ہمارا سبق بہت مختصر ہوتا ہے اس لیے ان کا تذکرہ یہاں پر مناسب نہیں ہے. اور یہ بدیہی بات ہے کہ اسلام جو تھا وہ عرب کی سادہ تہذیب سے نکل کر روم، ایران جیسی مہذب اقوام میں بھی داخل ہو گیا تھا. تو اس وقت جو نئے پیش آمدہ مسائل تھے ان کا حل کیسے کیا کرتے تھے صحابہ کرام؟ تو ان کے مسائل کے حل کے لیے وہ کتاب اللہ اور سنت کی طرف رجوع کرتے تھے. اگر ان میں مل جاتا تھا تو حکم بتلا دیتے تھے، اور اگر ان میں صراحتاً حکم نہ ملتا تو پھر اجتہاد کرتے تھے. اور اجتہاد کیسے کرتے تھے؟ کبھی مسائل مرسلہ کی رعایت کرتے تھے، کبھی سد الذرائع کا اصول اپناتے تھے، کبھی عرف کے تقاضے پورے کرتے تھے، کبھی ضرورت اور حاجت کو سامنے رکھ کر فتویٰ دیا کرتے تھے. تو یعنی یہ ساری چیزیں جو اصول فقہ کے ماخذ ہیں ان کو استعمال کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے انہوں نے یہ چیز حاصل کی تھی. اب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانہ میں اصول فقہ جو تھا وہ اپنی ارتقائی منازل طے کرتے کرتے کہاں تک پہنچ چکا تھا، یا صحابہ کے زمانے میں اصول فقہ کی کیا حالت موجود رہی تھی، اس پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب ہم صحابہ کرام جو کہ فقیہ صحابہ تھے، جو فقاہت میں ید طولہ رکھتے تھے، ان صحابہ کی زندگیوں پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے اصول فقہ کے بہت سے قوانین کا پتہ چلتا ہے.
جیسا کہ ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا تو سب سے پہلے قرآن مجید میں اس کا حکم دیکھا جاتا تھا. اگر قرآن میں اس کا حکم مل جاتا تو ٹھیک، اگر نہ ملتا تو پھر سنت میں بھی نہ ملتا تو پھر اجماع کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالا جاتا تھا. صحابہ کرام آپس میں متفق ہوتے تھے، ایک جگہ مل بیٹھتے تھے اور پھر اس کے اوپر بحث و مباحثہ کیا جاتا تھا اور پھر اس کا حل نکالا جاتا تھا. جس پر سارے صحابہ متفق ہو جاتے تھے وہ حل پیش کر دیا جاتا تھا. ایسے ہی صحابہ کرام کا جن اصول و قواعد پر اجماع ہو گیا تھا ان میں سے چند کا ذکر ہم یہاں پر کرتے ہیں. پہلا اصول ہے ناسخ اور منسوخ کا اصول، کہ اگر قرآن و سنت میں کسی ایک موضوع سے متعلق دو حکم ملتے تھے تو صحابہ کرام بعد والے حکم کو پہلے والے حکم کے لیے ناسخ تسلیم کرتے تھے، یعنی پہلا حکم منسوخ قرار دیا جاتا تھا. یا بعض دفعہ ایسا کیا جاتا تھا کہ دوسرے حکم کو پہلے کے لیے مخصص قرار دیا جاتا تھا. اس حوالے سے ایک مثال دیکھ لیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی بیوہ خاتون امید سے ہو تو اس کی عدت کیا ہوگی. تو اس سوال کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ سورۃ البقرہ کی آیت میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن بیان کی گئی ہے، اور سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 5 میں حاملہ کی عدت وضع حمل قرار دی گئی ہے. اب اگر کوئی بیوہ بھی ہو اور حاملہ بھی ہو تو اس کی عدت کیا ہوگی، یہ سوال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا. اس پر صحابہ کرام میں اختلاف بھی ہوا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ چھوٹی صورت یعنی سورۃ الطلاق بڑی صورت یعنی سورۃ البقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے، یعنی سورۃ الطلاق بعد میں نازل ہوئی ہے. اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ اصول بیان فرما دیا کہ بعد میں آنے والا حکم پہلے سے آئے ہوئے حکم کے لیے یا تو ناسخ ہوتا ہے یا اس کے لیے وہ مخصوص قرار دیا جاتا ہے کہ اس کی کوئی خاصیت بیان کرتا ہے، یعنی اس کی یا تو کوئی تقیید کر رہا ہوتا ہے یا کوئی تخصیص کر رہا ہوتا ہے. بہرحال بعد میں آنے والا جو حکم ہے وہ پہلے کے لیے ناسخ یا مقید یا تخصیص پیدا کرنے والا ہوتا ہے. تو صحابہ کرام سے جو قواعد و اصول ماخوذ ہیں ان میں سے ایک ہم نے ناسخ منسوخ کا اصول دیکھ لیا. باقی قواعد اور اصول پر ہم اگلے سبق میں بات کرتے ہیں. لہٰذا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آج ہم نے اصول فقہ کے آغاز و ارتقاء پر بات کی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اصول فقہ کا آغاز و ارتقاء کیسے ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کس طریقے سے اصول فقہ پایا جاتا تھا. ایسے ہی صحابہ کرام کے زمانہ میں ہم نے اصول فقہ پر ابھی بات شروع کی ہے. بقیہ انشاءاللہ صحابہ کرام کے زمانے اور تابعین کے زمانہ میں ہم اگلے سبق میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اگر پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات کے متعلق ہم بات کریں تو اس عنوان سے متعلق مختلف قسم کے اسٹیٹمنٹ چینج کر کے سوال پوچھے جاتے ہیں. بہرحال سوال کی اگر ڈیپتھ کو دیکھا جائے، گہرائی کو دیکھا جائے تو وہی ہوتا ہے. سوال پوچھا جاتا ہے اصول فقہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو یہ تینوں ادوار لکھنے پڑیں گے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا دور حیات. ایسے ہی سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اصول فقہ کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بارے میں ہی بتایا جائے گا. ایسے ہی صحابہ کے زمانہ کے بارے میں بھی سوال کیا جاتا ہے اور تابعین کے زمانہ میں اصول فقہ کے آغاز و ارتقاء پر نوٹ لکھیں، تو اس میں ظاہر ہے تابعین کا ہی لکھا جائے گا، یا صحابہ کا پوچھا جائے گا تو صحابہ کا ہی لکھا جائے گا. اگلے سبق نمبر 70 میں انشاءاللہ ہمارا یہی موضوع علم اصول فقہ کا آغاز و ارتقاء چلتا رہے گا اور انشاءاللہ دوبارہ ہماری اسی پر گفتگو ہوگی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ بہت جلد اگلے سبق میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو.